واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد. قالت زينب اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے ساتھ اس سال ایام اعزا کی تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزا تک جو نیک کام بھی ہم نے انجام دیا، ہم تمام نیک کاموں کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات بارگاہ خدا اور در اہل بیت سے جڑے رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور زمانے کے انحرافات سے ہم سب کی حفاظت بحق شہادت صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد اور عاشقان خاندان اہل بیت جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی جو بھی تمنائیں ہیں بحق ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، سب کی دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا اور دعاؤں میں سر فہرست امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل. مجلس اعزا بسلسلہ شہادت بنت رسول مختار، نور چشم حیدر کرار، قسمت زہرا کی ورثدار، خواہر عباس علمدار، سبت نبی کی شریک کار، دین کی مددگار، جس سے محبت جنت کی ذمہ دار اور جس کا دشمن واصل نار، کربلا کی سچی آزادار، ثانیہ زہرا صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا منعقد ہے، اور جو عنوان ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو عنوان ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فضائل جناب زینب سلام اللہ علیہا. ہم نے کے لیے نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بڑے بڑے علماء جو اس میدان میں مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جناب زینب کا مقام اور مرتبہ ہمارے عقلوں سے اوپر ہے. کل بی بی کا نام جو اللہ کی طرف سے رکھا گیا، اس نام کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زینب کا معنی ہے باپ کی زینت. باپ کی زینت کا جو لفظی معنی ہے زینب کے معنی میں یہ معلوم ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، اگر کوئی بچہ باپ کی زینت بننا چاہے تو کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے؟ ہم یہ کہیں کہ یہ بچہ باپ کی زینت ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، کربلا کے بعد جنہوں نے مقصد کربلا کو زندہ رکھا دعاؤں کی شکل میں، اس امام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں. یہ خواہش ہے حقیر کی آپ حضرات سے، جو جوان بچے ہیں وہ دعا نمبر 24 اور 25، ایک دعا بچوں کی دعا باپ کے حق میں ہے، ماں باپ کے حق میں ہے، اور ایک دعا ماں باپ کی زبان سے بچوں کے حق میں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اگر دعا کرنا چاہیں تو کیا جملے کہیں
یہ چوتھے امام نے تعلیم دی ہے۔ اور اگر بچے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو کیسے جملوں سے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں، یہ چوتھے امام نے دعا نمبر 24 اور دعا نمبر 25 میں عرض کیا ہے۔ تو ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں جو ہے، اس دعا کا ایک جملہ ہے کہ پروردگار میرے بچوں کو وہ توفیق دے، اگر میں کہیں بیٹھا رہوں اور وہاں پر میرا بچہ آ جائے تو میرا فخر سے سر اٹھے، میرا سر شرم سے نہ جھکے، میرا سر میرے بچے کو دیکھ کر، میرے فرزند کو دیکھ کر، میری اولاد کو دیکھ کر میرا سر فخر سے اٹھ جائے، شرم سے میرا سر نہ جھکے۔ تو جو بچہ اپنے باپ کے لیے ایسی زندگی کرے جس کے کردار کو سن کر اور دیکھ کر لوگ باپ کو سراہیں، اسے کہیں گے یہ بچہ باپ کی زینت ہے۔ جس کا نام سن کر، جس کا ذکر سن کر، جس کا کردار بیان ہو تو فخر سے علی کا سر اٹھ جائے، اس کا نام زینب کبریٰ ہے، اس بی بی کا نام زینب کبریٰ ہے کہ جس کا ذکر جتنا ہوتا ہے علی کا سر فخر سے اتنا اٹھ جاتا ہے۔ تو زینت کا معنی اگر ہم دیکھیں تو ایک نقطہ زینت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے، کہاں کہاں پر جناب زینب نے وہ زینت والا کام کیا ہے اپنے والد کے لیے، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہے بناوٹ، ایک ہے سجاوٹ۔ بناوٹ اور سجاوٹ۔ سجاوٹ بغیر بناوٹ کے جمتی نہیں ہے۔ سجاوٹ اگر کرنا چاہیں تو پہلے بناوٹ ہو، پھر سجاوٹ ہوگی، اور بناوٹ بغیر سجاوٹ کے ججتی نہیں ہے۔ صرف کسی چیز کو ہم بنا کر چھوڑ دیں، نہ سجائیں، یہ لبھاتا نہیں ہے دل کو انسان کے۔ جیسے یہ امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ کی ایک بناوٹ ہے، جو دیواریں اور چھت یہ سب ہیں، اس کی سجاوٹ ہے، یہ جو پردے، یہ جو نام وغیرہ لگائے گئے ہیں، اس امام بارگاہ کی بناوٹ کو ان سے سجایا گیا، زینت دی گئی۔ ٹھیک، تو زینت کے لیے، کسی بھی چیز کی سجاوٹ کے لیے، اردو ماحول میں، ادب میں سنخیت کہتے ہیں۔ سنخیت یعنی جیسی بناوٹ اور جس کام اور مقصد سے بنایا گیا ہے اسی کے برابر کی سجاوٹ ہونی چاہیے، ورنہ انسان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ بناوٹ کوئی اور چیز کے لیے ہو اور سجاوٹ کوئی اور چیز کے لیے ہو۔ امام بارگاہ اگر مجلس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ہم لائٹنگ کر دیں، یہ ہوگا؟ لائٹنگ سجاوٹ ہے، لیکن اس لیے کہ مقصد مجلس ہے تو مجلس کی سجاوٹ، کالے کپڑے ہیں، فرش عزا ہے، ان چیزوں سے سجاوٹ کی جائے تو جو مقصد ہے اس حالت کے اعتبار سے بات جمتی ہے۔ اگر جشن رکھیں اس امام بارگاہ میں اور یہ والا کالا کپڑا بچھا دیں، کیا ہوگا؟ جشن کے ارادے سے اگر ہم اندر آئیں، لال کپڑا بچھے گا، لائٹ جلیں گے، مجلس کے ارادے سے آئیں، کالا کپڑا بچھے گا، کالے پرچم لگیں گے، تو سجاوٹ اور ملاوٹ میں ایک طرح کی برابری ہونی چاہیے تاکہ اس کا مقام باقی رہ جائے۔ زینب کا نام اللہ نے زینب رکھا، کس کی زینت؟ علی کی زینت۔ تو علی کی زینت قرار پانے کے لیے اگر علم علی کی زینت ہے تو علم کے برابر ہونا چاہیے، اگر شجاعت علی کی زینت تو شجاعت کے برابر ہونی چاہیے۔ علی کے شجاعت کی زینت کوئی کمزور دل کر نہیں سکتا، علی کے علم کی زینت
کوئی کم علم نہیں کر سکتا. ہماری جان قربان امام سجاد کے کوفے میں اس جملے کے دنیا کو بتایا، اگر زینب باپ کی زینت بنی ہے اس لیے کہ جہاں سے علی کا علم آیا ہے زینب کا علم بھی وہیں سے آیا ہے. جب خطبہ بیوی نے دیا کوفے کے اس بازار میں تو خطبہ سننے کے بعد امام سجاد کا سینہ پھوپی کے خطبے کو سن کر چوڑا ہو گیا. تو آپ نے کہا بحمد اللہ یا عمتی، اے میری پھوپی جان، الحمدللہ انت عالمہ غیر معلمہ، انت فہیمہ غیر مفہمہ. پھوپھی اماں، آپ کا علم کسی سکھانے والے کے سکھانے سے نہیں ملا. دیکھیں علم دو طرح کا ہے، ایک علم کو علم اکتساب کہا جاتا ہے، ایک علم کو علم لدن کہا جاتا ہے. ٹھیک، علم اکتساب کیا ہے؟ جو ہم اور آپ اسکول اور مدرسوں میں سیکھتے ہیں یہ علم اکتساب ہے. جو ہم نے سیکھا اتنا ہم نے جانا، اس سے ہٹ کر کوئی بھی عالم حقیر اور حقیر جیسے جتنے بھی اس منبر پر آتے ہیں، آپ حضرات کی نگاہ میں آپ حضرات اپنا خلوص دکھا کر عزت اور احترام سے نوازتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہے. کسی مولانا سے کہیں کہ مولانا صاحب فلاں آدمی کا آپریشن ہے، آپ آ کے آپریشن کر دیں. علم جتنا ہم نے سیکھا اتنے عالم ہے، اس لیے کہ ہمارا علم اکتساب کا ہے. جیسے بازار میں جا کر ہم پیسہ کماتے ہیں، جتنا کمایا ہم اتنا ہمارے پاس ہے. اب پورے دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے نہیں، پورے دنیا کی دولت میں سے جتنا ہم نے اپنی تلاش و کوشش سے کما لیا اتنا ہمارے پاس آ گیا. دنیا کے بے حساب علم میں سے جتنا ہم نے سیکھ لیا اتنا ہمارے پاس آ گیا. اس علم کو جو دنیا کے بے حساب میں سے تھوڑا آ جائے اس کو نام دیا جاتا ہے علم اکتساب. علم لدن کیا ہے؟ علم لدن یہ ہے کہ جتنا ہے اتنا دے دیا جائے. اس کو ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ علم اکتساب اور علم لدن کیا ہوتا ہے. مثال صرف آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، ایک ماں نے اپنی 3 سال 4 سال کی بچی کو بلا کر کہا کہ بیٹی سامنے جو دکان ہے سبزی کا، اس دکان میں جا کر جو کاغذ میں سبزیاں لکھ رہی ہوں ان سبزیوں کو لے کر آؤ. بچی نے ماں سے پرچی لی، ٹوکری لے کر چلی گئی. دکان میں جا کر کہا چچا جان ماں نے کہا ہے یہ سبزیاں چاہیے. بچی کا معصومانہ چلنا اور معصومانہ لہجہ دکان والے کو پسند آ گیا. اس نے کہا بیٹی جو جو تمہاری ماں نے لکھا ہے میں وہ سب دے دوں گا، لیکن اس لیے کہ تم نے ماں کی بات مانی ہے میں تمہیں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں. کہا چچا جان بسم اللہ، اگر کچھ آپ انعام دیتے ہیں تو میں قبول کر لوں گی. کہا وہ جو چاکلیٹ کا ڈبہ ہے بیٹی، اس چاکلیٹ کے ڈبے میں سے جو جو چاکلیٹ وہاں پر ہیں جو تمہیں پسند ہے اٹھا لو. بچی نے ایک ڈبے کو نشان بتایا کہ چچا یہ چاکلیٹ مجھے پسند ہے. کہا اٹھا لو. کہا کہ چچا میں نہیں اٹھاؤں گی، آپ اٹھا کر دیں، آپ اٹھا کر دیں. کہا کہ بیٹی میں تمہیں انعام دے رہا ہوں اور تمہیں اختیار دے رہا ہوں کہ اٹھا لو. کہا کہ چچا نہیں، اگر آپ مجھے انعام دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ اٹھا کر دیں. تو دکان والے نے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر ایک مٹھی چاکلیٹ بچی کے ہاتھ میں دے دیا، گود میں ڈال دیا. پھر سوال کیا کہ بیٹی جب میں نے کہا آپ خود اٹھا لیں تو آپ نے کیوں کہا کہ میں اٹھا کر دوں؟ آپ خود اٹھانے کے لیے کیوں راضی نہیں تھے؟ تو بچی نے کہا چچا میری مٹھی چھوٹی ہے، آپ کی مٹھی بڑی ہے. عزیزان محترم، جب حملے ہماری عقل سے ملتا ہے، جب وہ دے دے تو اس کی قدرت سے دیتا ہے.
زینب سلام اللہ علیہا اس لیے علم علی کی فخر ہے کہ زینب کو اللہ نے عطا کیا ہے. ہم یہ ہیں جو مدرسوں سے لیتے ہیں. علم لدن جس بی بی کے پاس تھا وہ بی بی علی کی زینت. اب کہاں کہاں پر زینب نے وہ زینت والا کردار ادا کیا ہے. اگر کوئی مولانا تقریر کر رہے ہوں اور مولانا کا 2-3 سال کا بچہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بار بار ممبر پر آ کر بیٹھ جائے، بار بار کہ بابا بابا، کیا مجلس سکون سے گزرے گی؟ مجلس آرام سے ہوگی یا ڈسٹرب ہو جائے گا مجلس میں؟ تو یہ بچوں کی فطرت میں ہے کہ بچے جب باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ آتے ہیں، اگر کوئی ان کا نزدیکی رشتہ دار، ماموں، چاچا، ایسا کوئی ہو تو وہ ان کے پاس بیٹھ جائیں گے، ورنہ باپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے. زینب علی کی زینت. ہم اور آپ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حدیث کی شکل میں پڑھتے ہیں ہر مجلس کی ابتدا میں، جس کو ہم نام دیتے ہیں حدیث قصہ. حدیث قصہ ایک سٹوری ہے، ایک واقعہ ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو پورا ایک واقعہ ہے. جس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں اور اس واقعے کا فضل اور اس کی عظمت بتائی گئی کہ جہاں پر بھی یہ حدیث پڑھی جائے، وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، جہاں پڑھا جا رہا ہے یہ واقعہ، وہاں پر ہمارے چاہنے والے اور ہمارے شیعہ بیٹھے ہوں. وفیہ محموم الا وفرج اللہ ہما ولا مغموم الا، تو ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ان کو یہ اجر مل جائے گا. یہ حدیث قصہ کا کیوں ایک واقعے کے ذکر کرنے سے یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس واقعے میں بہت سارے راز ہیں جو سامنے کھل کر آتے ہیں، جن میں سے ایک زینت علی کا ہے. کیا ہے راز اس میں؟ واقعہ جو شروع ہوتا ہے عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہ قالت انہ دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام وقال یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا فقال یا ابتا انی اعوذ بک من الضعف یا ابتا فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بے. یہ پوری جو ہم حدیث قصہ سن چکے ہیں، اگر یاد بھی نہ ہو جب پڑھتے جاتے ہیں تو اگلا لفظ کیا ہے، اگلا جملہ کیا ہے، کثرت سے زیادہ سننے کی وجہ سے یہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. اب اس حدیث میں 2-3 نقطے جو راز ہیں، جس راز کی وجہ سے یہ عظمت ہے اس حدیث کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. پہلا راز جملہ کیا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جا کر عظمت بی بی پر ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، بیٹی فاطمہ مجھے اپنے بدن میں کمزوری کا احساس ہو رہا ہے. بیٹی مجھے یمنی چادر اڑا دو مجھ پر. اس کے اندر کیا راز ہے؟ یہ واقعہ رسول کا کب پیش آیا ہے؟ فاطمہ جیسی بیٹی ہے تو مطلب رسول کا اپنا گھر ہے، فاطمہ کے بچے بھی ہو گئے ہیں تو رسول صاحب اولاد ہیں، صاحب خانہ ہیں، گھر ہے. آپ انصاف سے بتائیں، انسان کی زندگی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کچھ رویہ انسان کا بدلتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بیچلر آدمی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اگر آدمی کچھ مشکل کا احساس کرے تو سیدھا گھر جائے گا، اپنے ماں کے گھر جائے گا. شادی کے بعد اکثر یہ انسان کی فطرت اور عادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس کرے تو اپنے گھر جاتا ہے، اپنے اولاد کے گھر نہیں. مگر یہ کہ سفر میں ہو، اپنا گھر
کسی اور جگہ پر ہو، بچوں کا گھر کسی اور جگہ پر ہو، تو اس لیے کہ مسافر ہے اپنے بچوں کے گھر بھی چلا جائے، لیکن ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ پر اپنا بھی گھر ہو، بیٹی کا بھی گھر ہو، تو احساس ذوق میں فطرت یہ کہتی ہے، عادت یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے گھر جائے، بیٹی کے گھر نہیں جاتا۔ لیکن نبی گئے کہاں؟ جب کمزوری کا احساس کیا، گئے کہاں؟ بیٹی کے گھر۔ یا نبی اللہ، خود اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ نبی آواز دیں گے، دیکھو میرا ہر کام دین بن رہا ہے، میری ہر کام سنت بن رہا ہے، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں مشکلات میں در فاطمہ پر آنا میری سنت ہے، پریشانیوں میں اس در پہ آنا سنت رسول ہے۔ دوسرا، سیدہ اپنے باپ کی اطاعت میں آپ نے چادر اڑا دی۔ چادر اڑانے کے بعد بی بی کیا کہتی ہیں؟ وَأَنظُرُوا إِلَيْهِ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ۔ میں چادر اڑانے کے بعد میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ چادر اڑا دیں تو چہرہ چھپتا ہے یا چہرہ نظر آتا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہی بی بی کہ اڑاتے اڑاتے میں نے دیکھا، فَغَطَّيْتُهُ، میں نے ڈھانپ دیا میرے بابا پر چادر یمن۔ پھر اس کے بعد میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بی بی، رسول کو تو آپ نے چادر سے ڈھانپ دیا، یہ 14ویں کا چہرہ کیسے نظر آیا؟ تو بی بی آواز دیں گی، دیکھو ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں میرا ایک بیٹا پردے میں چلا جائے گا، میں اس دور کے لوگوں کو ایک میسج دے رہی ہوں، اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں کوئی بندہ ثابت قدم رہے، نبی اور امام پردے میں بھی چلا جائے تو تم دیکھ سکتے ہو۔ دوسرا پیغام، نبی چھپ سکتا ہے، نبوت چھپنے والی۔ اب پورا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے، پورا واقعہ عرض نہیں کرنا ہے، جس بی بی کا ذکر ہے اس بی بی کے حوالے سے۔ جیسے ہی چادر کے نیچے نبی گئے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ فما كانت ساعة الا واذا بولدي الحسن قد اقبل۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی، میرے بڑے فرزند حسن اندر آئے، آ کے کہا اما جان میں اپنے نانا کی بو سونگ رہا ہوں۔ نانا ہے؟ کہا بیٹا چادر کے نیچے ہیں۔ سیدھے گئے چادر کے نیچے، ادخلوا یا رسول اللہ، اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے اندر آنے کی اجازت ہے؟ یہ نہیں کہا کہ نانا کے اندر آنے کی اجازت ہے، نہیں کہا یا رسول اللہ کے اندر آنے کی اجازت ہے۔ کہا بیٹا آ جاؤ۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری حسین آئے، کچھ دیر نہیں گزری علی آئے۔ جب یہ پورے ہو گئے تو میں خود سامنے گئی۔ ایک سوال کا جواب آپ حضرات اپنے ذہنوں میں بتائیں، نبی آئے ہیں کمزوری کا احساس لے کر، چادر اوڑھ کر آرام کر رہے ہیں، تو جو بھی ماں ہوتی ہے، اگر باپ کسی پریشانی اور کسی ذوق میں آرام کر رہا ہو، بچوں کو روکنا ہے یا بھیجنا ہے؟ بچوں کو روکا جانا ہے کہ بیٹا نانا آرام کر رہے ہیں۔ نانا نے ضعف کا اعلان کیا ہے تو پتا چلتا ہے در فاطمہ پر آنا ضعف ایک نشانی تھی، اصل میں آیت تطہیر اتارنا تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ اب یہاں جس بی بی کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، علی کی زینت، اس کا مقام اور مرتبہ، علی کا سر کیوں فخر ہو جاتا ہے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ علی کی بیٹی زینب ہے؟ کیوں؟ جہاں حسن آ گئے، جہاں حسین آ گئے، جہاں علی آ گئے، جہاں فاطمہ آ گئی، اب زینب کہاں تھی؟ زینب کہاں تھی؟ گھر میں تھی؟ کسی بھی واقعے میں کسی سے آپ نے سنا کہ بچی نے آ کر کہا ہو ماں میں بھی آنا چاہتی ہوں؟ جس بچی کو اس عمر میں علی یہ تعلیم دے دے، کہاں اندر آیا جاتا ہے، کہاں رک جایا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ
اگر زینب آ جاتی، اور زینب کے ساتھ اس لیے کہ بڑی بہن تھی، اگر بڑی بہن آ جاتی تو چھوٹی بہن بھی ساتھ آ جاتی. تو جناب زینب کا حدیث قصہ میں واقعے کے قریب نہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ زینب کو معلوم ہے کہاں اللہ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور کہاں داخل ہوتے ہیں. جب بچپن میں یہ عمل ہو تو ایسی بیٹی کے وجود پر علی فخر کرتے ہیں. علی کا فخر حدیث قصہ میں، اگر بیوی چاہتی، کوئی بھی کہہ سکتا بچپن کی وجہ سے آ گئی نہیں. اسی لیے ہمارے آقا و مولا اہل بیت علیہ السلام کی روایت ہے، لا یقاس بنا احد، ہمارے بچوں کا مقابلہ تمہارے بچوں سے کبھی نہ کرو. اس گھرانے کے بچوں کا کردار کچھ الگ ہوتا ہے. ایک اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو زینت کا کام کیا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے درمیان ہے، جس مسئلے میں ایک سوال دنیا کے لوگ، ایک اعتراض ہم پر کرتے ہیں یا ہمارا دل دکھانے کی ایک بات کرتے ہیں کہ کربلا میں شیعوں نے امام حسین کا قتل کیا، اور یہی لوگ کیا کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، مجلس کرتے ہیں. تو اپنے کیے ہوئے نعوذ باللہ جرم، یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کرنا ہے تو شفا کی، بیمار رہے. اگر عقلی صحت رکھنے والا، عقل کسی کی سالم ہو اور تاریخ کو پڑھے تو یہ جملے واضح ہیں کہ کیا ہے مسئلہ، کیا ہے واقعہ، کیا ہے. کچھ دن پہلے فیس بک میں ہم نے ایک بندے کی جو ہے وہ ویڈیو دیکھی، جو مکہ مکرمہ اور مدینے کی زیارتوں کو گیا ہوا ہے، جا کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھتے پوچھتے قلعہ خیبر کو پہنچا. آپ سوشل میڈیا میں سرچ کریں، مل جائے گا. یہ قلعہ خیبر کو پہنچ کر وہ دروازہ بتاتا ہے جس دروازے کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اور وہ دروازہ یہی معمولی دروازہ ہے. کہتے یہ جو شیعہ حضرات یہ دروازے کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنے لوگ اس کو ہٹاتے تھے، اتنے لوگ کھولتے تھے، اتنے لوگ بند کرتے تھے، یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں. دیکھو ہم در خیبر پہ آ گئے ہیں، قلعہ خیبر کے قریب ہم آ گئے ہیں. اب ہم جو دروازہ تم کو بتا رہے ہیں یہی دروازہ تھا جو ایک انگلی سے کھل رہا ہے، ایک انگلی سے بند ہو رہا ہے. یہ کلپ ہم نے دیکھی تو پہلا خیال یہ آیا کہ پورے مکے مدینے میں سب کچھ چھوڑ کر یہی تجھے ملا تھا. جب اندرونی بیماری ہوتی ہے تو ایسے چیزیں ڈھونڈتے ہیں. جو ایسے باتیں کرتے ہیں بیماریوں کی نشانی ہے. یہ قرآن میں جو اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. دوسرا کہا کہ بندہ خدا تو نے دروازہ دکھا کر جن کو چڑھانا چاہ رہا تھا اور زیادہ گرا دیا. تو نے جن کو چڑھانے کے لیے تو نے دروازے کی ویڈیو بنائی، ان کو تو نے اور زیادہ یہ دروازہ دکھا کر گرا دیا. اگر دروازہ یہی تھا تو 3 دن جا کر واپس کیوں آئے؟ اگر پہلے ہی دن علی جاتے اور دروازے کا وہ جو تم بتا رہے ہو مسئلہ ہوتا، واقعہ ہوتا، تو رسول جانتے تھے کہ ایسے بیمار لوگ بھی آگے آئیں گے، پہلے ان کو بھیجا. دوسرا مسئلہ اگر چھوٹا بھی دیوار دروازہ مانا جائے، مسئلہ دروازے کا نہیں، دروازے کے پیچھے کا مسئلہ تھا. دروازے کا مسئلہ نہیں تھا، دروازے کے پیچھے جو لشکر ہتھیار لے کر کھڑا ہوا تھا مسئلہ ان کا تھا. تو کبھی کبھی یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ شیعہ یہ کام کرتے ہیں. ہماری جان قربان جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ایک عاشور کے دن کے جملے پر قلعہ زینبیہ پر علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی. شمر سینہ حسین پر بیٹھ کر ذبح کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا. جناب زینب نے پورے یزیدی لشکر پر نگاہ ڈال کر ایک جملہ کہا، افیکم مسلم، کیا یہ پورے لشکر میں کوئی مسلمان ہے؟ سارا لشکر خاموش تھا. مسلمانوں، شیعہ ہونا ایک بڑا مرتبہ ہے. جناب زینب نے یہ سوال کر کے ان کے منہ پر یہ تماچا لگایا،
جب موجود لوگ مسلمان نہیں تھے تو تم شیعوں کی کیا بات کر رہے ہو؟ دیکھیں کہاں کہاں تک بی بی زینب کی نگاہ. اگر یہ مسئلہ شیعوں پر آ جاتا تو اعتراض اور انگلی کس پر اٹھتی؟ علی ابن ابی طالب پر. تو شان اور زینت علی ابن ابی طالب وہ ہے جو ایک جملے سے قیامت تک کے لوگوں کے زبانوں کو بند کر دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کردار سیدہ فاطمہ زہرا نے ولایت کے تحفظ کے لیے اپنے زمانے میں کیا، زینب کبریٰ نے کربلا میں تحفظ ولایت کے لیے وہی کام انجام دیا. بالکل وہی کام انجام دیا. یہ جملہ اور ایسے جملے جو زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ہے کہ افی کو مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ ہماری جان قربان جناب زینب کے ان جملات پر، ان کرداروں پر جس کو سنے تو میرے علی کا سر فخر سے اٹھ جائے، علی کی زینت بن جائے. ایک جملہ اور ایک اور جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں کہا تھا، تاریخ میں یہ جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روزے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، عظمت اہل بیت پر صلوات پڑھنے میں. وہاں ایک بستان کہتے ہیں یا شبستان، جو ہال ہوتے ہیں، ہال کا نام شبستان وہاں پر دیا جاتا ہے، اور وہ فارسی معنی میں جو بھی ہے. شبستان امام رضا ایک بہت بڑا ہال ہے، امام خمینی، بہت بڑا ہال، جہاں پر سال بھر الگ الگ مناسبتوں میں روزے کی طرف سے مجلسیں ہوتی ہیں. وہاں ایک خطیب کو بلایا گیا تھا، ایک مولانا تقریر کر رہے تھے. ان کی تقریر میں آغائے عرفہ، مہدی عرفہ جن کا نام، ان کی تقریر میں بیٹھنے کا اللہ نے توفیق عطا کی تھی. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بات بتائی، کہا کہ جناب زینب کبریٰ نے امام حسین کے بدن کے قریب پہنچ کر جب شمر سر لے کر چلا گیا، قریب پہنچ کر ایک جملہ کہا، بے ابل مقتول، اے میرے شہید بھائی تجھ پر میرے ماں باپ قربان. بے ابل مقتول لا بالجمعہ بل یوم الاثنین. تاریخ کربلا کے مطابق عاشور کا دن جمعہ کا دن تھا. تاریخ میں جو لکھا گیا جمعہ کا دن. جناب زینب اپنے بھائی کے جنازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہی تھی، جو پورا لشکر سن رہا تھا، میرے ماں باپ، میرے شہید بھائی تجھ پر قربان، تو جمعہ کے دن نہیں پیر کے دن شہید ہو چکا تھا. تو جمعہ کو نہیں پیر کے دن شہید ہو چکا تھا. ایک عالم ہے حمید کاشانی، وہ کہتے ہیں جناب زینب کی عظمتوں پر سلام کریں، جس طرح سے دنیا نے علی و فاطمہ کے خطبات کو حفظ کیا، زینب کے خطبات کو بھی حفظ کیا. یعنی آج بی بی کے جتنے خطبے کربلا کے راستے میں بی بی نے دیے ہیں، وہ سارے خطبے کتابوں میں موجود ہیں. اب اس لیے کہ ایک معمولی کسی عورت کا جملہ نہیں تھا کہ بھائی تو جمعہ کے دن نہیں بلکہ پیر کے دن تو شہید ہو چکا تھا، تو آج نہیں پیر کے دن شہید ہو گیا. تاریخ پڑھنے اور لکھنے والوں نے تاریخ کے صفحات کو پلٹنا شروع کیا کہ علی کی بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہیں. جب تاریخ کے صفحات میں پیر کو ڈھونڈا گیا تو پیر وہ دن تھا جب غدیر سے بھٹک کر لوگ سقیفہ میں بیٹھے تھے. ہماری جان قربان جناب زینب کے لاشے حسین پر، اس جملے پر جو بی بی نے کہا کہ بھائی یہ جو ہوا ہے اس کا پایا غدیر سے پہلے، جب غدیر سے بھٹکے ہیں سقیفہ میں ڈال دیا گیا تھا. اگر لوگ غدیر چھوڑ کر سقیفہ میں نہ گئے ہوتے تو آج تیری شہادت نہ ہوتی.
یعنی وہ پایا اور جڑ، یہ سارے دنیا کے فساد اور فتنے کی جناب زینب نے ذکر کر دی کہ بھائی حسین تو جمعہ کے دن نہیں بلکہ پیر کے دن جب سقیفہ کا وہ واقعہ اٹھایا گیا تو شہید ہو گیا تھا۔ ہم نے غدیر کے جشن میں ایک جملہ کہا تھا غدیر کے حوالے سے کہ غدیر کا جشن پورے دنیا میں کیسا ہوتا ہے۔ غدیر کا جشن عالی شان پیمانے پر چراغ لگا کر، بینر لگا کر، اس طرح کا ہم جشن مناتے ہیں۔ غدیر کا جشن، غدیر کا جشن ہم چھپ کر مناتے ہیں یا کھل کر مناتے ہیں؟ کھل کر مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا غدیر میں؟ غدیر میں ہمیں امامت ملی۔ جو غدیر سے ہٹ کر راستہ ہے ان کو کیا ملا؟ خلافت ملی ان کو، ان کے سقیفہ میں ان کو خلافت ملی۔ کیا کبھی آپ نے ایک جشن خلافت کا دیکھا؟ سقیفہ بھائی اتنا بڑا مرتبہ مل گیا، خلافت مل گئی، کیا خوشی نہیں ہے؟ کیوں خوشی نہیں مناتے؟ کیوں خوشی نہیں مناتے؟ غدیر، یہاں تک اہل بیت نے کہا، کسی نے آ کر پوچھا مولا رمضان کی عید اور بقرعید کے عید کے علاوہ بھی کوئی عید ہے بڑی؟ تو امام نے فرمایا کہ ان دو عیدوں سے بھی بڑی ایک عید ہے۔ تو مولا وہ کون سی؟ کہا غدیر، جس کو نام دیا گیا یوم اللہ، عید اللہ اکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید۔ یا رسول اللہ، یا اللہ۔ دینی کاموں میں جتنا ہم فکر کریں گے اپنے اپنے اعتبار سے، ویسے نئے نئے گوشے، فضائل، حکمتیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم اور آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں، یہ غدیر کا مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے، ہم اور آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں، غدیر کے دن امام حسین کی زیارت، عید فطر زیارت وارثہ، عید قربان زیارت وارثہ، اعمال شب قدر، کوئی ایسا ہمارا عمل بتائیں جو اعمال کی شکل میں ہم انجام دیتے ہوں اور اس میں امام حسین کی زیارت نہ ہو۔ کوئی ایک عمل ایسا بتائیں جو رات بھر ہم جاگ کر عمل انجام دیتے ہیں، یا 15 شعبان زیارت امام حسین، 13 رجب زیارت امام حسین۔ تو ہر بڑی مناسبت اور عمل میں زیارت امام حسین کو کیوں رکھا گیا؟ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حسین کی شہادت ہے جس نے فطر بچائی، حسین کی شہادت ہے جس نے قربان بچائی، حسین کا ذکر ہو تو یہ سب رہیں گے، اس لیے کہ حسین نے ان سب کو نجات دی ہے، ان سب پر حسین کا احسان ہے، تو اپنے محسن کو یاد کرنے کے لیے فطر کے دن زیارت حسین پڑھو، قربان کے دن زیارت حسین پڑھو۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں غدیر کا جشن عالی شان پیمانے پر مناتے ہیں، لیکن جو دوسرا غدیر سے ہٹ کر راستہ ہے اس کو نہیں منایا جاتا۔ اس کی ایک وجہ جو آدمی آرام سے سوچ کر بتاتا ہے، آدمی پورے ڈاکیومنٹ کے ساتھ ایک گاڑی خریدے، پورے لیگل وے سے جا کر ایک گاڑی خریدے، کہاں پارک کرے گا؟ اس کو گھر کے باہر جہاں جہاں جگہ مل جائے پورے ہمت کے ساتھ گاڑی پارک کرے گا، اس لیے کہ پورے ڈاکیومنٹس موجود ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے کسی الیگل راستے سے گاڑی لے کر آ جائے، کہاں کرے گا؟ جہاں جہاں چھپنے کی جگہ ہے، جہاں منظر عام پر نہ آئے، کسی کی نگاہ نہ پڑے، جتنا چھپا سکتا ہے اتنا چھپاتا ہے۔ غدیر کا جشن کرنا اور وہ جشن نہ کرنا بتا رہا ہے غدیر لیگل راستے کا نام ہے، اور دوسرے راستے میں ڈاکیومنٹس نہیں ہے۔ اگر ڈاکیومنٹس ہوتے تو جشن مناتے،
تو جناب زینب نے وہ پردہ ہٹایا کہ جہاں سے غیر قانونی کام شروع ہوں وہاں سے فتنے اور فساد کی جڑ شروع ہوتی ہے. شہادت حسین کی ایک وجہ وہاں سے. یہ وہ اعمال ہیں جناب زینب کے جس نے ولایت، امامت، دین اور سارے چیزوں کی حفاظت کی. جس بیٹی کے وجود پر علی کو فخر ہے، جو علی کی زینت بنی ہوئی ہے، زینب یعنی باپ کی زینت، علی ابن ابی طالب کی زینت. ایک شعر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ رسول اور امیر المومنین اور امام حسین اور جناب زینب کے حوالے کہ ہم اپنے کلمے میں پڑھتے ہیں وہ خلیفتہ بلا فصل، یعنی ہمارا جو ولی ہے، جو امام ہے، وہ نبوت کی بلا فصل خلافت کر رہا ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو ولایت، نبوت کے تحفظ کے لیے بلا فصل ولایت تھی اور ہے. کربلا جو پیش آئی ہے، کربلا کی حفاظت کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت تھی، ایک شخصیت کی ضرورت تھی. تو شاعر نے اس منظر اور اس واقعے کو اپنے ذہن میں لا کر ایک شعر کہا ہے: جیسے ہی سنی کرب و بلا مانگ لیا تھا، جیسے ہی سنی کرب و بلا مانگ لیا تھا، شبیر نے زینب کو بلا فصل خدا سے. اس لیے کہ نبوت کی بقا ولایت پر تھی اور حسینیت کی بقا زینب. جیسے ہی سنی کرب و بلا مانگ لیا تھا، شبیر نے زینب کو بلا فصل خدا سے. یہ بیوی جو اتنی عظمتوں کے ساتھ آئی، جو دشمنان امام حسین تھے ان کے حوالے سے ایک جملہ ربط مصائب کے لیے. جناب زینب اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ صبح عاشور اتمام حجت کرنے کے لیے، آج کتابوں میں موجود ہے یہ امام حسین کا آخری خطبہ، جو عاشور کے دن امام نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کے حوالے سے جب امام پہنچے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو عمر سعد ملعون کو معلوم تھا کہ حسین کی زبان سے نکلنے والے جملے دلوں میں اتر جائیں، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ اب تک جو ہم نے ماحول تیار کیا ہے وہ ماحول حسین کے حق میں چلا جائے. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے خطبے کے جملات شروع کیے، اور جو روایتوں میں ہے، جو واقعات میں لکھا ہوا ہے، تاکہ سارے لشکر پر کی نگاہ امام حسین کی طرف ہو، جیسے غدیر میں کجاؤں کا منبر بنایا گیا تھا، امام بھی ایک بلندی پر آئے تھے جہاں سے سارا منظر، سارا یزیدی لشکر دیکھے. جیسے ہی امام نے یہ خطبہ آغاز کیا، عمر سعد نے اشارہ کیا جتنے گھوڑوں کے گردنوں میں گنٹھیاں تھیں ان رسیوں کو ہلایا جائے، جو چیخ سکتا ہے وہ چیخے، جن کے ہاتھوں میں ڈھول تھے ڈھول بجائے. اتنا شور ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی آواز آگے نہیں پہنچی، لیکن جو خطبہ میرے مولا کو دینا تھا وہ دے دیا. واپس خیمے میں آئے، در پر بہن کو روتے ہوئے دیکھا، جانے قربان زینب کبریٰ کی فہیمہ غیر مفہمہ کے لقب پر. کہا بہن آپ آنسو بہا رہی ہیں؟ کہا بھیا ایسے ماحول میں آپ کا خطبہ اور ظالموں کا وہ رویہ، میرا دل ٹوٹ گیا. ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے اگر کوئی شاعر، کوئی ایک عزت دار آدمی دو جملے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہو، اس کی بات آگے نہ جانے کے لیے شور شرابہ مچایا جائے
تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ میرے حسین کے دل پر وہ کیا گزری ہوگی اس وقت جب حسین خطبہ دے رہے تھے، ظالم آوازیں کر رہے تھے، زینب کے دل پر یہ غم بڑا سخت گزرا، آنسو نکل گئے۔ کہا بھیا کم از کم سن تو لیتے، مانے نہ مانے وہ آگے کی بات تھی، کم از کم سن تو لیتے کہ آپ کیا فرما رہے تھے۔ تو امام حسین نے پھر کربلا میں امام کے خلاف آنے کی وجہ جناب زینب کے سوال کے جواب میں دے دیا۔ بہن ان کی مشکل یہ ہے، یملأ بطونہم من الحرام، بہن ان کے پیٹ حرام سے بھر گئے، جن پیٹ میں جو پیٹ حرام سے بھر جائیں ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ امام کے جملات سنیں۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہاں کہاں تک کی تدبیر سوچ رکھی ہے۔ بھائی آتے گلے مل کر تسلیت دے کر خاموش بھی ہو سکتی تھی بی بی، سوال پوچھ کر بتا دیا کہ علتیں دیکھو، وجوہات دیکھو کہ کن کن وجوہات سے کربلا رونما ہوئی اور کیا کیا وجہ تھی کہ کربلا میں امام کے خلاف لوگ آ گئے۔ زینب کبریٰ جن کے بارے میں ایک لقب کتابوں میں لکھا جاتا ہے ام المصائب، اس جملے کو اگر ہم سمجھا سکیں، ام کا معنی ہے ماں، ماں کا کیا کردار ہے؟ بچہ دن بھر دھوپ میں یا باہر کھیلتے کھیلتے جب تھک جاتا ہے تو جس کی گود میں جا کر بچے کو سکون ملتا ہے اس گود کا نام ہے ماں۔ ام المصائب، مصیبتوں کی ماں، کربلا کی ہر مصیبت جس کے گود میں آ جاتی تھی اس بی بی کو زینب کبریٰ کہا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عالم شاید آیت اللہ گل پیگانی تھے، اپنے گھر میں انہوں نے مجلس رکھی تھی، مجلس میں ایک ذاکر کو بلایا گیا جو مرثیہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھنے کے لیے جب ان کو منبر پر بٹھایا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجلس تھی، تو انہوں نے اپنے مرثیے کا پہلا بند جو شروع کیا، زینب کھلے سر شام آ گئی، جیسے ہی یہ پہلا بند انہوں نے کہا، جو مولانا بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے امامہ زمین پر پٹک کر سر پیٹنا شروع کیا، ایسی شدت سے انہوں نے گریہ کیا کہ پڑھنے والا بھی رک گیا، سننے والے بھی رک گئے، مجلس کا ماحول ہی بدل گیا۔ جب ان کو اس حالت سے نکالا گیا، باہر آئے، ان سے پوچھا گیا کہ آقا آخر کیا ہو گیا، کیا دیکھ لیا آپ نے کہ ابھی مجلس کا مرثیہ پہلا بند شروع ہوا تھا، آپ ایسے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، آخر بات کیا تھی؟ کہا کہ علی کی بیٹی بازار آ جائے۔ سنا کون کہاں آ گیا؟ کون زینب؟ کون زینب بازار میں آ گئی؟ خصائص الزینبیہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب امیر المومنین کے گھر کے دیوار سے لگ کر ایک یہودی کے گھر کی دیوار تھی، کئی دن تک کوفہ میں جب میرا مولا قیام کرتا تھا، آنا جانا تھا، ایک دن راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا مولا مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں نہیں دی ہیں۔ کہا کہ کیوں یہ جملہ تو کہہ رہا ہے؟ کہا کہ آپ کے دیوار سے لگ کر میرا گھر ہے، آپ کے گھر سے بچوں کی آواز میں سنتا ہوں، کبھی میں آپ کے گھر سے بیٹیوں کی آواز میں نے سنی نہیں، جب بھی میں نے سنا بیٹوں کی آواز میں نے سنی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ اس نے کہا علی کے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ میری بچیاں اتنا باحیا گھر میں رہتی ہیں کہ اتنا آہستہ مجھ سے درخواست کرتی ہے کہ غور سے مجھے سننا ہوتا ہے، ایسی باپردہ خاتون وہ شام کے بازار، کوفہ و شام کے بازار میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے
میرے مولا کو، میرے 12ویں آقا کو، میرے زندہ امام کو، میرے غائب امام کو کسی عالم نے عالم خواب میں دیکھا، کہا کہ آقا کربلا کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے؟ کیا جناب علی اکبر کا ہے؟ کہا کہ نہیں، علی اکبر کا۔ سوال ایسے کیا تھا انہوں نے کہ مولا وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ نے زیارت ناہیہ میں کہا کہ اے میرے جد حسین، اگر آپ کے غم میں میرے آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے، میں خون روؤں گا لیکن میں رونے سے تھکوں گا نہیں، باز نہیں آؤں گا، میں گریہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس عالم نے کہا کہ مولا وہ کون سے کربلا کے مصائب ہیں جن کے بارے میں آپ نے خون کے آنسو رونے کا ذکر کیا؟ کیا علی اکبر کی جوانی کا؟ تو امام زمانہ نے کہا کہ اے ذاکر، اگر اکبر بھی سنیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ کا عباس کی شہادت کا نہیں، عباس بھی سنیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ ایک ایک شہادت ذکر کرتے گئے، کا وہ بھی ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کا مولا آپ خود بتا دیں وہ کون سی مصیبت ہے جس کو سن کر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا اے ذاکر، کوفہ و شام کا بازار، میری پھوپھی صرف احساس آپ کے ذہنوں میں بیدار کرنے، صرف یہ احساس دلانے کے لیے، اگر ہم اور آپ اپنی کسی خاتون کے ساتھ، باعزت خاتون کے ساتھ باہر نکلیں، کسی حادثے سے ان کے سر کا دوپٹہ اتر جائے بھی سڑک میں، اگر انسان غیرت دار ہے، تڑپ تڑپ کر دل اس کا پھٹ جائے گا کہ بھرے مجمع میں یہ کیا ہو گیا، میرے سجاد سید سجاد پر وہ کیا مصیبت ٹوٹی ہوگی جب میرا مولا شام سے واپس آیا، جب بھی روتا کہتے مولا کیا ہوا؟ کہتے الشام، 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 مولا شام میں کیا ہوا؟ کیا کہ میری پھوپھی کے نگاہوں کے سامنے کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کو میں دیکھتا یا سوچتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ ایک جملہ روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ جو کسی انسان کو اسیر کر کے لے جایا جاتا تھا، عرب ان کو دو نام دیتے تھے، ایک اسیر، ایک سبایا۔ سبایا وہ اسیر ہوتے تھے جن کی عزت کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، جن کو ذلت سے لایا جاتا تھا، ان اسیروں کو کہتے تھے سبایا۔ جن کو عزت سے لایا جاتا تھا ان کو کہتے تھے اسیر۔ میرے مولا نے کہا ہم کو اسیروں کی طرح نہیں، سبایا کی طرح۔ مولا کیا ہو گیا؟ کہ جب شام کے دروازے میں ہم داخل ہوئے تو اس جگہ پر لے جا کر ہم کو بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ میری بہن سکینہ کو کسی ظالم نے دیکھا، کہا کہ اس بچی کو مجھے خرید میں کیا بیچ سکتا؟ میری سکینہ تڑپ گئی۔ ایسے ماحول سے ہم کو لایا گیا۔ انسان جب خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، علماء عرض کرتے ہیں آدمی اگر تنہا سفر کرے، تنہا سفر کرنے والا آدمی چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائے سفر کو زیادہ سخت نہیں سمجھتا، لیکن اگر انسان کے سفر میں گھر کی عورتیں ساتھ ہو جائیں تو گھر کی عورتوں کے ساتھ سفر کرنے والا آدمی حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے جتنی تکلیفیں ہوں وہ مجھ پر آئیں، میری گھر کی عورتیں سکون سے سفر پورا کریں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی سفر میں چھوٹے بچے بھی ہوں، چھوٹے بچے بھی ہوں تو انسان کا احتیاط اور انسان کا اہتمام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پتا نہیں میرے سید سجاد کے دل پر وہ کیا قیامت گزری ہوگی، میرے مولا کے ہاتھ اٹھے ہوئے کے سامنے کبھی سکینہ پر ظلم ہوتا تھا، کبھی زینب پر ظلم ہوتا تھا۔ میرا
سجاد صرف سر جھکا لیتا، پھوپھی اما میں کس کلیجے سے۔ جناب زینب کہتی تھی سجاد اپنا حوصلہ بلند رکھ۔ آج ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ جو اہل بیت حرم کو کربلا سے لے گئے تھے بے کجاوا اونٹوں پر، بے کجاوا اونٹوں پر سفر کی کیا سختی ہوتی ہے۔ آج ہی ہم نے یہ واقعہ پڑھا کہ جناب ابوذر دیہاتوں میں اپنی جوانی انہوں نے گزاری، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تو کھیتی باڑی کرتے ہوئے جناب ابوذر کو سختیاں برداشت کرنے کی، دھوپ برداشت کرنے کی، سخت کام انجام دینے کی انہیں گاؤں میں رہ کر عادت ہو گئی تھی۔ جب سلمان مدینہ آئے اور عاشق اہل بیت سے مشہور ہو گئے، تو خلافت کے دور میں یہ سوچ کر کہ جب تک ابوذر رہیں گے مدینے میں غدیر عام کرتے رہیں گے، جناب ابوذر کو مدینے سے شہر بدر کیا گیا، مدینے سے شام کو بھیجا گیا۔ جب مدینے سے شام کو جناب ابوذر کو بھیجا جا رہا تھا تو لکھا ہوا ہے جناب ابوذر کے سفر میں تکلیف پہنچنے کے لیے بے کجاوا اونٹ پر بٹھا کر بھیجا گیا تھا۔ جناب ابوذر جو گاؤں میں رہ کر سختیاں برداشت کرنے کی عادت رکھتے تھے اور ایک مرد تھے، مردوں کی تحمل کی طاقت خواتین سے زیادہ ہوتی ہے، جب جناب ابوذر شام پہنچے اور بے کجاوا اونٹ سے زمین پر آئے تو ابوذر کو بغیر سہارے کے چلنا مشکل تھا، دو لوگوں کے سہارے سے ابوذر قدم آگے بڑھاتے تھے۔ یہ واقعہ لکھ کر عالم کہتے ہیں زینب کبریٰ کی کیا کوفہ سے شام اور شام کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، بے کجاوا اونٹوں اور بیویوں کو جو بٹھایا گیا، جب ابوذر جیسا انسان سہارے کا مجبور ہو جاتا ہے کی بچی ظلم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ جناب زینب، دو ایسے شہر تھے جن شہروں میں قدم رکھنے سے پہلے شدت سے جناب زینب نے گریہ کیا، اور دونوں مقام پر میرا بیمار امام ساتھ تھا، امام سجاد ساتھ تھے۔ پہلا مقام وہ تھا جب کربلا سے یہ قافلہ کوفہ لے جایا گیا۔ جب کوفہ پہنچا تو علماء لکھتے ہیں کہ وقت نماز فجر کے قریب قریب کا تھا جب یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچا۔ جناب زینب نے اس اندھیرے کو دیکھ کر یہ دل میں احساس کیا کہ خدا کا شکر ہے زینب کوفہ کے اندر جا رہی ہے لیکن کوفہ سو رہا ہے، اس لیے کہ میں اس شہر کی شہزادی رہ چکی ہوں، میں اس شہر میں بہت ساروں کو قرآن میں نے پڑھایا ہے۔ جیسے ہی جناب زینب یہ سوچ رہی تھی، اچانک اعلان ہوا کہ قافلے کو روک دیا جائے۔ جناب زینب نے امام سجاد سے پوچھا، بیٹا سجاد قافلے کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں انتظار کروایا جا رہا ہے کہ سورج نمودار ہو جائے پھر ہمیں اندر لے جایا جائے۔ جیسے ہی یہ جواب جناب زینب نے سنا، کربلا کی طرف رخ کر کے کہا عباس میں مدینے سے نکلنا چاہ رہی تھی، قافلہ دن میں تیار ہو گیا، تم نے اعلان کیا تھا اندھیرا شہزادی کو مار دے، تیری زینب پر کیا وقت ہے؟ سورج کے نمودار ہونے انتظار کروایا جا رہا ہے۔ یہاں وہ مقام تھا جب صبح سورج نکلا، اعلان ہوا کہ بیویوں کو قافلے کو اندر لے جایا جائے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی کے چہرے سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا پھوپھی اماں اب تک آپ نے صبر کیا، آخر کیا بات ہے؟ ایک جملہ کہا جناب نے، سجاد کوفے کی عورتیں مجھے پہچان دی۔ سجاد جنہیں میں نے پردہ سکھایا،
جنہیں میں نے تفصیل تعلیم دی، مجھے پہچانتے ہیں سجاد۔ یہ ایک مقام تھا جہاں میری بیوی اندر جاتے ہوئے روئی، دوسرا مقام اس وقت تھا جب اعلان کیا یزید کی طرف سے کہ امام سجاد اور زینب کبریٰ کو دوبارہ شام بلایا جائے، مدینے سے ماں کی قبر سے خدا حافظی کی، ویسی خدا حافظی جیسے حسین نے کی تھی۔ اماں زینب جا رہی ہے، اماں زینب کا آخری سلام، نانا کی زیارت کی، زینب شام کی سرحد پر پہنچی۔ جیسے ہی شام میں داخل ہونے کا وقت آیا، میری بیوی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا مولا سجاد نے پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا سجاد مجھے وہ بھی منظر یاد آ رہا ہے جب میں اندر آئی تھی تو سر پہ چادر، سجاد میں کیسے اندر ہوں، مجھے قدم قدم پر وہ سارے واقعات یاد آئیں گے۔ پھوپھی اماں اس وقت آپ نے مجھے حوصلہ دیا تھا، اب میں آپ کو حوصلہ دوں گا۔ جناب زینب اندر آئی، جیسے کہ آپ مرثیوں میں سنتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، وہ درخت جس درخت پر شہداء کے سر لگائے گئے تھے، اس درخت پر زینب کی نگاہ پڑی۔ پتا نہیں حسین زینب کو وہ منظر یاد دلانا چاہ رہے تھے، زینب کی نگاہوں نے اس درخت پر تازہ خون دیکھا، بھائی کی یاد آئی، درخت کے قریب گئی، بیٹھ گئی کہ اس درخت کی ڈہنی پر میرے حسین کا، یہاں میرے عباس کا، یہاں میرے اکبر کا۔ زینب روتی رہی، زینب کے رونے میں درد اتنا تھا، علاقے کی ساری عورتیں جمع ہو گئی، زینب کے ساتھ رونے لگی۔ یزید کو خبر ہوئی کہ یزید جس مقصد سے تو بلایا تھا وہ مقصد الٹا ہو رہا ہے، شام میں پھر انقلاب۔ پیچھے سے ذمہ داری دی کچھ لوگوں کو کہ چھپ کر زینب پر حملہ کیا جائے۔ میری زینب رو رہی تھی، ظالم نے ایک ایسا وار کیا، کن زبان سے یہ جملے بتاؤں، جس طرح سے مسجد کوفہ میں علی زمین پر گرے تھے، زینب منہ کے بال کر شام کی سرزمین پر گر گئی۔ سجاد نے دیکھا، ہائے میری پھوپھی اماں، آپ کا سر ویسے پھٹ گیا جیسے میرے چچا عباس۔ پھوپھی اماں اب ہمیشہ، اب میری بہن سکینہ جوان، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔